کہ بہت سے لوگ سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں، دکھاوا یہ کرتے ہیں کہ سعودی کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں کچھ غلط چیزیں ہو رہی ہے۔ اگر واقعی غلط کی مخالفت آپ کر رہے ہیں اچھی بات ہے، ہم بھی کریں گے آپ کے ساتھ، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، لیکن ایک چیز اگر سعودی عرب میں غلط ہے تو وہ ایران میں بھی غلط ہونی چاہیے، ترکی میں بھی غلط ہونی چاہیے، مصر میں بھی غلط ہونا چاہیے، قطر میں بھی غلط ہونا چاہیے۔ آپ کی جماعت میں اگر ہو رہا ہے تو وہاں بھی غلط ہونا چاہیے، ہمارے یہاں ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں بھی غلط۔ لیکن وہی چیز سعودی عرب میں آپ تنقید کرتے ہیں، ہنگامہ مچاتے ہیں، اور وہی چیز آپ کے محبوب وقت کسی ملک میں ہوتی ہے، آپ کے خود ساختہ بدعتی لوگوں میں جہاں عقیدے کی خرابی ہے۔ اب جو سعودی پر تنقید کرنے والے، آج ہمارے ہاں ایک گروپ کام کرتا ہے، جیسے آج ہمارے ہاں ہے نا گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جو آئی ٹی سیل کے لوگ ہیں، ایسے تحریکیوں کے آئی ٹی سیل کے لوگ ہیں۔ جھوٹی خبر مل جائے سعودی عرب کے بارے میں تو ہنگامہ مچ جاتا ہے، پھر سچائی آتی ہے تو معذرت بھی نہیں کرتے۔ یہاں جذبہ کیا ہے، یہ عقیدے سے جوڑ کے بول رہا ہوں میں، ان کو نفرت ہے سعودی عرب کے منہج سے، مسلک سے۔ اب یا تو عقیدے کی بنیاد پہ، منہج کی بنیاد پہ نفرت ہے، یا پھر وہ یہود و نصارہ کا آلہ کار بن رہے ہیں۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے اوپر ذکر کیا کہ لوگوں کو بیان کریں گے، حیرت کریں گے، طیب اردوغان جو وہ ترکی کا وہ صدر ہے، ہاں، اس کے استاذ نجم الدین اربکان جو اس سے پہلے صدر تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ امریکی ایجنٹ ہے اردوغان، یہودیوں کے اور صہیونیوں کے مفاد میں کام کرتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، ان کے بیانات ہیں اندر سے، اور ان کی حفاظت کرتے ہیں صہیونی، اس کی معاونت و مدد کرتے ہیں۔ ابھی ہم بولیں گے تو لوگ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے پاس کتاب کے حاشیے میں موجود ہے حوالوں کے ساتھ کہ نجم الدین اربکان نے کہاں لکھا، کہاں بیان دیا اپنے مضمون میں، لیکن اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تحریکیت کی بنیاد پر۔ جڑیں بنیادیں معلوم نہیں ہیں، عقیدہ اصول دیکھا نہیں جاتا۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا، جو لا الہ الا اللہ اور اس کی شرطیں ہم پڑھ رہے ہیں بھائیوں، یہ ہم کو دنیاوی امور میں بھی غلط فیصلوں سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو توحید کا جتنا صحیح ہوگا نا، وہ سیاسی امور میں، دنیاوی معاملات کے تجزیے میں بھی اتنا زیادہ صحیح رہے گا، محتاط رہے گا۔ کس سے دوستی کرنی ہے، کس کی دشمنی، کس کی مخالفت کرنی ہے، کس کی موافقت، یہ بھی ہم کو توحید بتاتی ہے۔ اگر ایک توحید والا آدمی ہے اور اس سے غلطی ہوتی ہے، ہم اس کی اصلاح کریں گے، اس کے دشمن نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ توحید کی بنیاد پر ہمارا دوست ہے۔ غلطی کر رہا ہے، اتنی غلطی کے اعتبار سے ہماری نفرت کا مستحق ضرور ہوا، لیکن اصلاً وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور ایک آدمی اگر شرک کر رہا ہے، کھلی بدعت کر رہا ہے، دین کے منہج کے خلاف جا رہا ہے، اب اگر اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں تو ان اچھائیوں کے باوجود ہم اس کو دوست نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں آج مسلمانوں کو اور نئی نسل کو سمجھانے کی، بتانے کی بہت ضرورت ہے، مگر افسوس کہ بڑے لوگ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے یہ بات۔ یہ جو میں شریعت کا اصول بتا رہا ہوں، اسے اصطلاح میں، عقیدے میں ولا اور برا کہتے ہیں، دوستی اور دشمنی۔ اس کی بنیاد بھی توحید ہے۔